اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مضاف کی تعریف آ گئی ہے، مضاف الیہ کی تعریف۔ مضاف الیہ کون ہے؟ الفقہ۔ تو فقہ کی تعریف سمجھے، فقہ کیا ہے جی؟ فقہ کی تعریف معرفت النفس ما لہا وما علیہا جی، نفس کا پہچاننا ان کاموں کو جو اس کے نفع کے ہیں اور ان کاموں کو جو اس کے لیے وبال ہیں۔ کیا کہ جی؟ الفقہ کی تعریف نفس کا پہچاننا ان کاموں کو جو اس کے نفع کے لیے ہیں اور نفس کا پہچاننا ان کاموں کو جو اس کے لیے وبال ہیں، جو اس کے خلاف ہیں، جو اس کے لکھو تعریف اول تعریفات ثلاثہ، یہ تعریف اول منقول ہے امام صاحب سے۔ ویسے تین تعریفیں کرنی ہے نا گوں، لیکن اے امام صاحب کو منقول ہے، تین نہیں اے منقول ہے۔ کیڑی؟ اے شاباش ہے، سمجھی گل؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ او ما لہا وما لہا 9 نمبر حاشیہ، یعمان جمی منافع جمی مدار کس کے لیے؟ نفس کے لیے، اور شامل ہیں یہ دونوں اقسام کو، اس کے دنیاوی منافع اخروی منافع، دنیاوی نقصان والی چیزیں اخروی نقصان والی چیزیں جی۔ اور فقہ معرفت پہچاننا نفس کا ان چیزوں کو جو اس کے نفع کے لیے ہیں، اور پہچاننا ان چیزوں کو جو اس پر ہیں، یعنی اس کے لیے وبال جان ہیں جی جی۔ اور فقہ پہچاننا نفس کا ان چیزوں کو جو اس کے نفع کے لیے ہیں اور پہچاننا ان چیزوں کا جو اس کے خلاف ہیں۔ یہ تعریف ہو گئی امام صاحب کو لینی وَيُزَادُ بس۔ اور بعض نے نہ اس کے ساتھ عملاً کی قید بڑھائی ہے، بعض نے عملاً کی قید بڑھائی ہے اس کے ساتھ جی۔ اب ما لہا و ما علیہا کون؟ جو عمل ہے، جو نفس کا پہچاننا ما لہا و ما علیہا، جو عمل ہیں، بے کیڑا کام کراں تے ثواب ہوے دا تے کیڑا کام کراں تے وبال جان بنے دا۔ سنیں کیا کہ جی؟ اور بعض نے عمل کی قید اس تعریف کے ساتھ زیادہ کی ہے۔ بس ختم۔ یہ کیوں بڑھائی؟ لیخرج الاعتقادیات والوجدانیات، تے لے یخرج بیتا بھی ٹھیک ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی تاکہ فقہ کی تعریف سے اعتقادیات تے وجدانیات نکل جائیں، تاکہ اعتقادیات اور وجدانیات نکل جائیں فقہ کی، کیونکہ اعتقاد جو ہے وہ عمل نہیں ہے، وہ تو قلبی چیز ہے جی جی، اور وجدان بھی قلبی چیز ہے، اس پر تو عمل نہیں ہے جی، سمجھے؟ تو یہ قید اس لیے لگائی تاکہ یہ دونوں کس سے؟ فقہ کی تعریف سے یہ دونوں نکل جائیں۔ سنیں او لے یخرج الاعتقادیات یعنی معارف، تو پس یہ کیا ہے؟ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نہ کہ عملاً ہے جی۔ سنیں کیڑا عقیدہ جڑا ہے وہ فائدے دا ہے تو کیڑا عقیدہ جڑا وہ وبال جان ہے جی، یہ تو اعتقادن ہے۔ تو پس یہ معرفت وہ علم بالمسائل اعتقادیہ ہے، جیسا کہ الہیات، نبوات، احوال آخرت۔ وجدانیات کیوں؟ پہچاننا نفس کا ان چیزوں کو جو اس کے لیے ہیں اور ان کو جو اس کے خلاف ہیں۔ رسوخ فی النفس حال النفس لہا، بھئی میرے اندر کیڑی شے وے جڑی بھئی اندر راسخ ہوگی تے ہے بڑی چنگی،
تے کیڑی کیڑی شے ہے جڑی اندر راسخ ہو گئی تے ہے بڑی کتی سنے ہی لا عملاً ولا ہاں تو پس نکل گئے تعریف سے بقول عملاً سے یہ دونوں نکل گئے یہ دونوں کون اعتقادیات بھی نکل گئے اور بعض نے قید بڑھائی ہے سنے ہی تگو فرنا فیخرجو یخرج الکلام والتصوف بس اور زیادہ کی گئی ہے قید عملاً کی تاکہ نکال دے یہ قید تو تاکہ نکل جائے جی بھی ٹھیک ہی قید اعتقادیات کو اور وجدانیات کو اور دونوں دا معنی کیتا بھی اعتقادیات پھر بھی ما لہا و ما علیہا کی بنے گا جی سنیں جی ایک ہے ما لہا و ما علیہا عملاً ایک ہے ما لہا و ما علیہا اعتقاداً ایک ہے ما لہا و ما علیہا رسوخاً تین بکھرے بکھرے نے جی بس نکل گیا علم کلام یعنی اور نکل گیا تصوف یعنی کن کو نکل گیا فقہ دی ہاں جی منع کرو اور زیادہ کی گئی ہے عمل کی قید تاکہ نکالے یہ قید اعتقادیات کو اور وجدانیات کو بس نکل گیا کلام اور تصوف ومن لم یزد اراد زاد یزاد ہوں نا ومن لم یزد اراد شمولا بس اور جنہوں نے تعریف کے اندر یہ قید نہیں بڑھائی کیڑی عملا تو ان کے نزدیک ما لہا و ما علیہا میں عمل اعتقاد وجدان تینوں داخل ہیں جی تینوں داخل ہیں کیڑا عمل کیڑا عقیدہ کیڑا رسوخ فائدے والا ہے تے کیڑا عمل کیڑا عقیدہ کیڑا رسوخ نقصان والا ہے یہ سارے بچ آگے کی آکھے جو اور جنہوں نے عمل کی قید زیادہ نہیں کی انہوں نے شمول کا ارادہ کیا کی مطلب کہ یہ فقہ جو ہے نا فقہ اور بعد میں تو حکام شریعہ کو تعریف آ رہی ہے پہلے فقہ دی یہی تعریف سی اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا اس کو فقات فی الدین آئی صرف فقات فی الدین یہ تو نہیں بنو طریقہ آپ عقیدہ انہیں کفر ہو بھیجیے یہ تو نہیں ہے گا جی وہ جی فقات فی الدین ہے وہ عملاً بھی ہے اعتقاداً بھی ہے تے چلو شاباش اور جس نے نہیں اضافہ کیا ارادہ کیا اس نے شمول کا جی جس نے نہیں اضافہ کیا ارادہ کیا اس نے شمول کا اچھا جی یہ تعریف کنا کیتی ہے ہاں تعریف منقول عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ تعریف منقول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی یہ تعریف منقول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لو جی متن گیا ہو اے ما لہا تے و ما علیہا آ گیا ٹھیک ہے ہوں یہ دنالا سا کہانی پانی ہے جی فالمعرفت مڈو شروع ہو نا معرفت جی فالمعرفت ادراک الجزئیات عن دلیل فخرج التقلیل بس معرفت کیا ہوتا ہے جزیات کا ادراک دلیل سے کیا جزیات کا ادراک دلیل سے اب کون نکل گئی تقلید نکل کیونکہ تقلید ہوتا ہے کہ جزی کا ادراک تو ہو لیکن تقلیداً ہو دلیل سے نہ ہو یہ جو جزی کا ادراک عن دلیل ہے یہ مجتہد کرتا ہے وہ اسی بھی دلائل تے پڑھ رہے ہیں پر جڑے ساڑھے بزرگوں کے دلائل نے اسی بطور تسلی پڑھ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے مسائل پر یہ دلائل ہے نہیں سمجھ آتی بھی یہ جڑا عن دلیل ادراک ہے یہ تو مجتہد کرتا ہے جی سنے ہی اے مطلب متا کسی بھی تو ساجی شروع تو دلائل پڑھ دے پہ ہیں وہ تو اسی تسلی ہے بھی ساڑھے بزرگوں دے مسائل ہوتے دلائل کی نے اگر کوئی سوال ہے تو اس دا جواب کی ہے جی سنے اسی بانی ہیں اے گل جی اور پس معرفت اے پہلی کہہ دی جا ادراک جزیات کا دلیل سے پس نکل گئی تقلید جی معرفت ادراک جزیات کا دلیل سے پس نکل گئی تقلید اور مراد یہاں یہ کہ التزام کرے رجل
مجتہد کی اتباع کا اور عمل کرے اس کے اور فتویٰ دے اس کے اجتہاد پر تو پس قول و فخارج تقلید یعنی بے معرفت اہل تقلید کی بشرائے جی میں تسی ہن پڑھتے پے ہو ساری معرفت جڑی ہے سنیں جی اور جائز ہے یہ کہ ہو تقلید اصطلاحات فی معرفت المقلد جو بیان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہ مراد ہے جی آگے ما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما ينتفع به النفس وما يتضرر به في الآخرة صبر ہن دھیان کریم پلا ایڑی دوسری قید دی کیڑی ما لها وما نفس دی بات اتنے نہیں کرنی جی ما لها وما علیہا ما لها نفع والیاں شیاں ما لها انہاں وچ کئی تفسیراں نہیں اتھے سنے شاباش جی ہن دھیان کر جی کہ قول ماتن کا ما لها وما علیہا او مفہوم اول کی مفہوم اول اگلے پاسے چل اگا چل نہ اگلے پاسے برکا چک چاہ کرین لیا او و یمکن المفہوم ثانی او اگلا و یمکن مفہوم ثالث یہ تین معنی کرنے نے کندے ان دھیان کری کہ قول ماتن کا ما لها و ما علیہا ممکن ہے یہ کہ مراد لیں ما لها سے وہ کہ نفع حاصل کرے اس کے ساتھ نفس اور ما علیہا سے وہ کہ ضرر پائے اس کے ساتھ نفس کتھے آخرت میں اجاز اے منع یعنی وہ چیزیں جو نفس کو آخرت میں فائدہ دیں گی اور وہ چیزیں جو نفس کو آخرت میں تو جائز ہے ما لہا و ما علیہا کی یہ تفسیر کریں یہ جائز ہے کہ نفس کے لیے پہچاننا ان کاموں کا جو آخرت میں نفع دیتے ہیں اور پہچاننا ان کاموں کا لہذا نفع والے اپنا لوے تے نقصان والے اے مطلب ہے جو سمجھے ہی کیا کہ جی قول ماتن کا ماتن کا ما لہا و ما علیہا ممکن ہے یہ کہ مراد ہو ما لہا کے ساتھ وہ چیزیں جو نفع دیں کہ نفع حاصل ہو اس کے ساتھ نفس کو اور ما علیہا کے ساتھ مراد وہ کام کے نقصان ہو اس کے ساتھ نفس کو آخرت میں شاباش کما فی قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لہا ما کسبت کہ نفس کے لیے ہیں وہ سارے کام قیامت والے دن جو اس نے کمائے اور نفس پر ہیں وہ سارے کام جو تنگی زوری کیتے ہیں یاد ہے اکتسبت بڑی کوشش کر کے جی کیتے ہیں جی تو جیسے یہ ہے اسی طرح ما لہا و ما علیہا کا بھی یہ معنی صحت کے مطابق ہو گیا جی سمجھے ہی اور قول ماتن کا ما لہا و ما علیہا ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے اس کے ساتھ ہن ماں پہلا وکرا دوجا کیا کہ ماں وہ چیزیں کہ نفع حاصل کرے گا ان کے ساتھ نفس اور وہ چیزیں کہ ضرر پائے گا نفس بھی ان چیزوں کے ساتھ آخرت میں بھی اے جائز امن امراد لے لئیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت جی اور قول ماتن کا ما لہا و ما علیہا ممکن ہے یہ کہ مراد ہو اس کے ساتھ وہ چیزیں کہ نفع حاصل کریں ان کے ساتھ نفس اور وہ چیزیں کہ نقصان ہو نفس کو ان چیزوں کے ساتھ آخرت میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اگے ہن اے جڑا کیتا نا مانا جی ما لہا و ما علیہا جی کہ وہ چیزیں جو نفع دیں گی نفس کو آخرت میں اور وہ چیزیں جو نقصان دیں گی نفس کو آخرت میں ان کا نفس کا پہچاننا یہ کیا ہے فقہ ہے سنیں ایتھے اگے پھر ہن تین مفہوم ہونے نو دوجے تین وکھرے نہیں فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَأْتِيَ
बिहिल मुकल्लफु इम्मा वाजिबुन औ अन्ना मात या तेजा कि में बन गया मन्ना मा याति बिहिल मुकल्लफु इम्मा वाजिबुन औ मंदूबुन औ मुबाहुन औ मकरूहुन कराहता तंजीहिन औ मकरूहुन कराहता तहरीमिन औ हराम फहिया फहाजी हाज़िहि सित्ततुन सुम्मा सुम्मा लिकुल्लि वाहिदिन तरफानि तरफुल फेली व तरफु तरकी ऐ अदमुल फेली फसारत इसने अशरता सब्र सब्र तवज्जो जी पास अगर मुराद लें नाफे से और मुदिर से नफ़े वालियां चीज़ां तो मुराद लविए सवाब ते ज़रर वाली चीज़ियां तो मुराद लईए यानी ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਲਈਏ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਪਏ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ क्या करिए अगर क्या मुराद लें अगर नाफे और दरर के साथ मुदिर मुदिर दरर नहीं मुदिर इसम फ़ाइल बनाने दो में अगर नाफे के साथ सवाब मुराद लें और मुदिर के साथ इक़ाब मुराद लें सुने ऐशमो माना अव्वल मिनल मानी सलासा ले नफ़ा व दरर तो सवाब ते काब जी तो अब जब ये लेना मुराद सवाब और इक़ाब तो अब सुन इस पर तबसरा अब तहकीक मकाम कि बेशक वो शय के लाएगा ना उसको मुकल्लफ जिसको दुनिया में मुकल्लफ करेगा अब जिस पर आखिरत में जाकर समरा मुतरतब होना है जो कर रहा है या वो मुकल्लफ पर वाजिब है या वो मंदूब है या वो मकरूह है कराहते तंज़ीह या वो मकरूह है कराहते या हराम है यानी जेड़ा काम वो दुनिया में कर रहा है ना इन छां में एक होना है इन तो पास ये 6 हो गए पास ये 6 हो गए कितने हो गए क्या क्या कलंदर अगर मुराद लें नाफे और मुदिर से अगर मुराद लें नाफे और नाफे से मुराद लें सवाब मुदिर से मुराद लें इक़ाब तो अब अब ये है कि जो मुकल्लफ करेगा ना मुकल्लफ जो करेगा मुकल्लफ जो करेगा या वो मुकल्लफ पर वाजिब है या वो मुकल्लफ पर मंदूब है या मुबाह है या मकरूह है कराहत तंज़ीह या मकरूह है कराहत तहरीमी या हराम है या हराम ये है 6 चीजें होंगी 6 हो गई फिर हर एक के लिए इन 6 से 2 तरफे हैं ये 6 करने तो ये 6 छड़ने ये 6 तो कितने हो गए वाजिब करना तो वाजिब कितने हो गए मंदूब करना तो मंदूब मुबाह करना मुबाह छोड़ना मकरू तंज़ीह करना मकरूह तंज़ीह छोड़ना मकरू तहरीमी करना मकरूह तहरीमी छोड़ना हराम करना तो हराम छोड़ना समझ आ गई जी कितने हो गए कुल ये 12 हो गए जी पास अगर मुराद लिया जाए उन दोनों के साथ ओ माँ यन ताफ़े ओ बिही ते माँ ये तदर्रा रो भी तो सम फ़ाइल काट ले निके निके नाफे ते मुदिर क्या मुराद ले जे सवाब और इक़ाब क्या सवाब और इक़ाब तो बस जान इस बात को जान इस बात को कि वो शय वो शय वो फेल लाएगा उसको मुकल्लफ या वाजिब होगा वाजिब होगा क्या होगा वाजिब या मंदूब होगा या मुबाह होगा या मकरू होगा कराहते तंज़ीह या मकरू होगा कराहते तहरीम या हराम होगा बस ये 6 हो गए फिर हर एक के लिए किससे इन 6 से और नाल लिखे ना अपने ही नहीं जी 2 तरफे हैं तरफुल फेल थले के लिखे यानी करना इकाउल फेल बेफेल करना और तरफ तर्क यानी अदमे फेल अदमे फेल की अदमे फेल तो बस हो गए 12 ये कितने हो गए 12 हो गए हुण आगा करना है तबसरा जी पास अगर मुराद ली जाए नाफे और मुदिर के साथ सवाब और इक़ाब
تو بس جان تو یہ کہ وہ فعل کے لائے اس کو مکلف یا واجب ہوگا یا مندوب ہوگا یا مباح ہوگا یا مکروہ قرات تنزیہ ہوگا یا مکروہ ہوگا قرات تحریمی یا حرام ہوگا. بس یہ 6 پھر ہر ایک کے لیے ان 6 سے 2 طرفیں ہیں، طرف الفعل اور طرف الترک یعنی عدم فعل. بس ہو گئے 12. صبر کتنے ہو گئے 12. بھائی فعل واجب، ترک واجب، فعل مندوب، ترک مندوب الاخری. او آشے نمبر 14 دیکھی ذرا. جی. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا قسم ثانی کتاب سے، اور وہ حکم ہے، حکم میں جو حکم دی بات کی تھی لگے جا کے اوتھے فرمایا کہ بے شک عمل اگر ہے اس فعل اس عمل کا اولا کس سے، باوجود اس کے ترک سے منع بھی ثابت ہے. ترک سے کرنا اولا ہے تے ترک منع ہے. تو پس یہ جڑا عمل ہے اگر ثابت ہے یہ دلیل قطعی کے ساتھ تو یہ، اور اگر یہ ثابت ہے دلیل ظنی کے ساتھ، اور اگر عمل کا کرنا اولا تو ہے لیکن ترک سے، پس اگر ہے وہ طریقہ مسلوکہ فی الدین تو پھر وہ، وگرنہ وہ نفر المندوب ہے. اور ایت آ گئی فعل والی جانب. اور اگر ہے ترک اولا کس سے، باوجود کرنے سے منع ہے. ترک کرنا اولا ہے لیکن کرنا منع ہے تو یہ کیا ہے. اور اگر ترک اولا تو ہے لیکن فعل سے منع نہیں ہے تو یہ سنیں بین استوا، یا اگر کرنا نہ کرنا دونوں برابر نے تو یہ کیا ہے. تو پس پھر کہا کہ مکروہ 2 قسم ہے. مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے، اور مکروہ تنزیہ وہ ہوتا ہے جو. پس واجب یہاں عام ہے کس سے، اور مندوب عام ہے. کراہت تنزیہ اضافت بیانیہ یعنی کراہت جو کہ تنزیہ ہے. سنیں جی گل مک گئی اگاں ٹورو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. انہیں 12 تو بعد تبصرہ جی. فعل الواجب والمندوب مما یصاب علیہ. بس لہذا واجب کا کرنا اور مندوب کا کرنا، تو مندوب پہ سنت بھی ہے تو مستحب 2 میں جی. ان 2 کا کرنا یہ تو ان کاموں سے ہو گئے جن پر کیا ہوگا، کیا لہذا واجب کا کرنا اور مندوب کا کرنا یہ ان کاموں سے ہو گئے جن کا ثواب ہوگا. یہ 2 دا فعل آ گئے. 2 دا کندہ واجب و مندوب دا اگے. وفعل الحرام والمکروہ تحریما ترک الواجب مما يعاقب علیہ. اور حرام کا فعل، مکروہ تحریمی کا فعل اور واجب کا ترک. واجب سمراد فرض واجب 2 میں جی. ایڈ 3 کم نے کیڑے، حرام کا فعل، مکروہ تحریمی کا فعل، واجب کا ترک. یہ 3 کام ان سے ہیں جن پر عقاب ہوگا. یہ مدرہ ہیں، یہ اے شابہ سے. تے کنے ہو گئے 5 ہو گئے تو کول کنے سن 12 یار. 12 بڑھایا نہیں یار کمال ہے جی. ہاں جی کیا وے سمجھ آ گئی ہوں. تے ول باقی لا یصاب ولا يعاقب علیہ فلا لا يدخل فی شیء من القسمین. لہذا جو باقی بچ گئے کتنے، 7. نہ ان پر ثواب ہے نہ ان پر، اور نہ ہی وہ داخل ہے کسی شے میں. 2 قسموں سے، نہ ثواب والے پاسے آئے تو نہ انج کیا جی. اور باقی جو 7 ہیں نہ ان پر ثواب ہے اور نہ عقاب ہے ان پر، بس نہیں داخل ہوں گے کسی شے میں قسمین سے. اس لیے گل چلانی اگے بھی اگر پہلی صورت مراد لیے انج مانا کریے تا پس واجب کا کرنا اور مندوب کا کرنا ان کاموں سے ہے کہ ثواب دیا جائے گا ان پر. لہذا یہ دونوں کیا بن گئے،
اور حرام کا کرنا اور مکروہ تحریمی کا کرنا اور واجب کا ترک ان کاموں سے ہیں کہ عقاب دیا جائے گا ان پر. یہ کیا بن گئے؟ مدرہ بن گئے. اور باقی نہیں ثواب دیا جائے گا اور نہیں عقاب دیا جائے گا ان پر. تو پس نہ داخل ہوا باقی کسی شے میں قسمین سے. قسمین کون؟ فیل تے او جڑا نا ثواب والی قسم تے عقاب والی قسم ہے. دو قسم ہے. ہاں جی شابہ جی. بس فعل واجب کا کرنا اور مندوب کا کرنا ان فعل سے ہیں کہ ثواب ان کاموں سے ہیں کہ ثواب دیا جائے گا ان پر. اور فعل حرام اور فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب ان کاموں سے ہیں کہ عقاب کیا جائے گا ان پر. اور باقی نہیں ثواب اور نہ عقاب ان پر. پس نہیں داخل ہوں گے باقی کسی شے میں قسمین سے. اے تا ہو گئی ایک معنی او پچھلا. وَإِن بالنفع عدم العقاب وبالضرر العقاب. بس سنیں جی. ہن دوسرا معنی پہلے کی سی؟ ثواب اور عقاب. اگر نفع سے مراد لیں عدم عقاب اور ضرر سے مراد لیں عدم عقاب تے عقاب بے او کام جنہ ہوتے عقاب نہیں تے او کام جنہ ہوتے عقاب ہے. اگر یہ مراد لئیے کیا کہ اگر نافع اور اگر نفع سے مراد لیں عدم عقاب اور ضرر سے مراد لیں عقاب یعنی وہ کام جن پر عقاب نہیں اور وہ کام جن پر عقاب ہے اگر یہ مراد لیں تو ففعل الحرام والمکروہ تحریما وترک الواجب یکون من القسم الثانی اے مما یعاقب علیہ اگٹورنا الباقیۃ یکون من الاول مما لا یعاقب علیہ. اب دھیان کریں عدم عقاب تے عقاب سامنے چاہیے. لہٰذا حرام کا کرنا مکروہ تحریمی کا کرنا اور واجب کا ترک یہ اب قسم ثانی سے بن جائیں. کس سے؟ ان پر عقاب ہوگا یعنی ان سے ہوگا کہ جن پر اور جو 9 باقی ہیں وہ سارے عدم عقاب میں داخل ہو گئے. ہون سارے بچ آئے کہ کونی ہے یعنی ان سے ہو گیا کہ نہیں عقاب ان پر. اے دوسرا معنی اے اور نفع تے ضرر تو کی مراد لینا ہے جی. پہلا کسی معنی ثواب اور عقاب ان کی مراد لیں. اور اگر مراد لیا جائے نفع سے عدم عقاب اور مراد لیا جائے ضرر سے عقاب تو ہوں اتنے لیاؤ 12 میدان چ لیاؤ. پس کرنا حرام کا اور مکروہ تحریمی کا اور ترک واجب کا ہو جائے گا قسم ثانی سے. کس سے؟ عقاب سے. اور 9 باقی یعنی ان سے کہ عقاب کیا جائے گا ان پر اور 9 باقیہ ہو جائیں گے اول سے یعنی ان سے کہ نہیں عقاب اس پر. وَعَلَىٰ هَٰذَا فَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ ایس معنی میں 12 میں کوئی نکلی نہیں بچے آگے نے 12 نہیں جی. اور اگر مراد لیا جائے نفع کے ساتھ عدم عقاب اور ضرر کے ساتھ عقاب تو فعل حرام اور فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب ہوں گے قسم ثانی سے یعنی ان کاموں سے کہ عقاب کیا جائے گا ان پر اور 9 باقیہ ہوں گے قسم اول سے یعنی ان کیڑا عدم العقاب یعنی ان کاموں سے کہ نہیں عقاب کیا جائے گا ان پر. اگے تیسرا مفہوم وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ الثَّوَابُ وَبِالضَّرَرِ عَدْمُهُ فَفِعْلُ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مِمَّا يُصَابُ عَلَيْهِ ثُمَّ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ مِمَّا لَا يُصَابُ عَلَيْهَا. اگر مراد لیں نفع سے ثواب اور ضرر سے مراد لیں عدم ثواب. ثواب تے عدم ثواب پیچھے کسی عقاب تے. اگر مراد لیں نفع سے ضرر سے مراد نفع سے مراد یعنی ثواب والے کام اور وہ کام جس میں ثواب نہیں ہے اگر یہ معنی کریں تو اب سن فعل واجب 1 فعل مندوب 2 یہ ان کاموں سے ہیں جن پر باقی جو 10 بچ گئے ہیں وہ ان سے ہیں کہ ان کے کرنے پر ثواب کوئی نہیں ہے. سنیں اے شاباش جی کیا کیا جی.
اور اگر مراد لیا جائے نفع کے ساتھ ثواب اور ضرر کے ساتھ عدم ثواب تو واجب کا کرنا اور مندوب کا کرنا یہ ان کاموں سے ہوں گے جن پر ثواب ہوگا، اور باقی جو 10 ہیں وہ ان سے ہوں گے کہ جن پر ثواب نہیں ہوگا، جن پر یعنی اگر وہ کریں گے تو جرم ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، حرام کریے، مکروہ تحریمی تنزیہ وغیرہ۔ جی اور اگر مراد اور 3 مفہوم جی، اور اگر مراد لیا جائے نفع سے او مالہا و مالہا ثواب، اور مراد لیا جائے ضرر سے عدم ثواب، ہن اے لحاظ کرنا ہے، پس فعل واجب اور فعل مندوب ان کاموں سے ہیں جن پر ثواب ہے، تو دوجے پاسے پھر 10 باقیہ ان سے ہیں کہ نہیں ثواب ان پر، وہ کریں گے تو ثواب نہیں، الٹا گرفتے جی۔ اور اگر مراد لیا جائے نفع کے ساتھ ثواب اور ضرر کے ساتھ عدم ثواب تو فعل واجب اور فعل مندوب ان سے ہیں کہ ثواب ہوگا ان پر، پھر باقی 10 ان کاموں سے ہیں کہ نہیں ثواب ان پر۔ اچھا، اب اس میں اگر پہلا معنی کریں جی جی بھئی کیا نفع اور ضرر، نفع اور ضرر، جی تو اب اس میں 5 آتے ہیں، باقی نکل جاتے ہیں۔ پہلا معنی ہے ثواب اور عقاب، وہ پہلا معنی جب باجیا ثواب اور عقاب، اس میں 5 آتے ہیں، 7 نکل جاتے ہیں۔ اور اگر مراد لیں عدم عقاب تے عقاب تو اب اس میں 12 آتے ہیں، اور اگر مراد لیں ثواب اور عدم ثواب تو اب بھی جی سارے آ گئے نا بچ، اگاں چلو بھائی یمکن وَإِنْ يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا، بس۔ اور ممکن ہے کہ مراد لیں ما لہا سے ما یجوز لہا، سنیں جی تے وما علیہا وما یاجب علیہا، وہ جو نفس کے لیے جائز ہیں، وہ جو نفس پر واجب ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ ما لہا وما علیہا سے معنی کیا کہ جی ممکن ہے، ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے ما لہا کے ساتھ ما یجوز لہا، یعنی جائز کا مطلب ہے بھی اگر کیتا ہے تو جائز ہے، چھڈیا ہے تو مجرم کوئی نہیں، تے ما علیہا کے ساتھ ما یجب علیہا، جو اس پر واجب ہے جن کا خام خواہ کرنا ہے، سنیں ہی۔ اب اگر یہ معنی کریں تو ففعل ما سوى الحرام والمکروہ تحریما وترک ما سوى الواجب مما یجوز لها، صبر، لہذا اس صورت میں حرام اور مکروہ تحریمی کے ما سوا کا کرنا اور واجب و ترک ما واجب کے ما سوا کا ترک، واجب کے یہ اب ان سے ہو جائیں گے جو جائز ہے نفس کے لیے، کیا کہ جی لہذا ما سوى الحرام اور مکروہ تحریما کا کرنا اور ما یعنی ان دو کے فعل کا ما سوا اور ما سوى الواجب کا ترک سے ہیں کہ جائز ہے نفس کے لیے، کیونکہ حرام تو مکروہ تو غلط ہے نا بھی، ان کے ما سوا کا کرنا اور ترک واجب کے ما سوا کا، واجب میں فرض واجب دو میں نہیں، ترک یہ ان سے ہیں کہ جائز ہے نفس کے لیے۔ آگے وفعل الواجب وترک الحرام والمکروہ تحریما مما یجب علیہا، اور واجب کا کرنا اور حرام اور مکروہ تحریمی کا ترک یہ ان سے ہیں جو نفس پر لازم واجب ہے، یہ ان سے ہیں کہ نفس پر کیا کہ جی واجب کا کرنا اور حرام اور مکروہ تحریمی کا ترک یہ ان سے ہے کہ واجب ہیں نفس پر۔ سنیں اب کون آگے فباقی یا فعل الحرام والمکروہ تحریما وترک الواجب خارجین عن القسمین، لہذا فعل حرام اسی ما سوا حرام کا کرنا، اب فعل حرام کا کرنا یہاں تو پیچھے ترک ہے، فعل حرام کا کرنا، مکروہ تحریمی کا اور واجب کا، کیونکہ پیچھے ایسی ترک ما سوا الواجب، تو واجب کا ترک یہ جو 3 رہ گئے ہیں یہ خارجین عن القسمین ہو گئے، اب یہ داخل نہیں ہوئے، یہ داخل نہیں ہوں گے، سنیں ناقص میں ما نہ یہ داخل ہوئے، ما یجوز الحا میں اور نہ داخل ہوئے، تو پھر بھی یہ جو توجیہ ہے یہ 12 کو شامل نہ ہوئی، سمجھے کیا کہ جی
بس باقی رہ گیا حرام اور فعل حرام تے فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب، یہ دونوں قسموں سے دونوں قسمیں خارج ہیں، کیڑی ما یجوز لہا تے، اور ما یجب علیہ، کیونکہ پیچھے فعل کندہ فعل حرام اور مکروہ کے ما سوا کا فعل اور واجب کے ما سوا کا ترک تھا، خود یہ تو نہیں آئے تھے جی سنیں، اور واجب کا کرنا اور مکروہ اور حرام کا ترک یہ یاجب علیہ سے ہیں، تو باقی خود یہ بچ گئے ہیں جی، لہذا یہ تو جی 12 کو شامل نہ ہوئی، سمجھے؟ اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے ما لہا و ما علیہا سے ما یجوز لہا تے ما یاجب علیہا، بے وہ کام جو نفس کے لیے جائز ہیں اور وہ کام جو نفس پر واجب ہیں، پس حرام اور مکروہ تحریمی کے ما سوا کا کرنا اور واجب کے ما سوا کا ترک یہ ما یجوز لہا سے ہے، اور واجب کا کرنا اور حرام اور مکروہ تحریمی کا ترک یہ ما یاجب علیہا سے ہیں، پس فعل حرام اور فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب یہ دونوں خارج ہو گئے قسمین سے، وہ خارجین دا مطلب ایک فعل ایک ترک، فعل تھلے پھر دو نہیں کون شابہ جی۔ اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے ما لہا و ما علیہا کے ساتھ ما یجوز لہا و ما یجب علیہا، پس ما سوى الحرام اور مکروہ تحریمی کا فعل اور ما سوى الواجب کا ترک ان سے ہے کہ جائز نفس کے لیے، اور فعل واجب اور حرام اور مکروہ تحریمی کا ترک ان سے ہے کہ واجب ہے نفس پر، پس باقی رہ گئے حرام اور مکروہ تحریمی کا فعل اور واجب کا ترک خارجین عن القسمین۔ اگے ویمکن یراد بما لہا وما علیہا ما یجوز لہا وما یحرم علیہا یحرم وما یحرم علیہا فیشملان جمیع الاصناف۔ اور تیسرا معنی جائز ہے کہ یہ معنی کریں ما لہا کا تو وہی معنی جو پہلے کیا تھا ما یجوز لہا، ما علیہا کا معنی ما یحرم علیہا جو اس پر حرام ہے، وہ کام جو پہچاننا نفس کا ان کاموں کو جو نفس کے لیے اور پہچاننا ان کاموں کا، تو کہتے ہیں یہ 12 کو شامل ہو گئے، 12 کو۔ اور دیکھو نا پیچھے ما یجوز وچ پیچھے کیڑے کیڑے آئے سن، حرام تے مکروہ تحریمی کے ما سوا کا کرنا تے واجب کے یہ بن گئے، اور جڑے پیچھے بچ گئے نہیں کون، واجب کا کرنا تے حرام اور ترک یہ یاجب علیہ تے، لیکن یہ ما یجوز وچ بھی تو داخل ہے نا کہ کوئی نہیں داخل، جڑے پیچھے رہ گئے سن 3 کیڑے، فعل حرام تے فعل مکروہ تحریمی تے ترک واجب، اے ما یحرم علیہا ہیں کہ کوئی نہیں، یہ تو حرام نہیں بندے تھے، اے 12 دے 12 پورے آگے بچ نہیں سمجھ آئی، وہ پہلے جڑے سن جنہوں واجب آکھیا وہ جواز وچ داخل نے، تے اگلے جڑے نے وہ کندے وچ داخل نے، ما یحرم علیہا وچ داخل نے، سمجھا جی؟ اے شاباش، ہن ویکھو انہاں وچ اے جڑی تیسری توجیہ ہے اندے وچ سارے آ گئے، جڑی پہلی توجیہ سی انہاں وچ کدے مراد لئیے عدم عقاب تے عقاب پھر بھی دائرے وچ آوندے نے، تے جے مراد لئیے پھر بھی آوندے نے، اے شاباش۔ اور ممکن ہے یہ کہ مراد لیا جائے ما لہا سے ما یجوز لہا اور ما علیہا سے، وہ وکھرا معنی کیتا ہے ما یحرم علیہا، تو پس شامل ہو گئے یہ دونوں، کون دونوں؟ ما یجوز لہا تے جمیع اصناف کو 12 دے 12 بچ آ گئے جی۔ اور ممکن ہے یہ مراد لیا جائے ما لہا کے ساتھ ما یجوز لہا اور ما علیہا کے ساتھ ما یحرم علیہا، پس یہ دونوں شامل ہو گئے جمیع اصناف کو۔ اگے جی اذا عرفت هذا فالحمد على وجه لا يكون بين القسمين واسطة او لا۔ بس جب تو نے یہ پہچان لیا نا تو اب ان کے اندر حمل کرنا ما لہا و ما علیہا کو ایسی وجہ پر
کہ دونوں قسموں کے درمیان واسطہ نہ نکلے بے نہ پہلے وچ نہ مال ہا وچ داخل ہون تے نہ داخل ہون انہاں تے حمل کرنا زیادہ بہتر ہے. تو وہ کیڑی توجیہ ہے؟ تیسری تے پہلی دی دوسری تے تیسری انہاں وچ سارے ہوندے نے. پہلی توجیہ دا پہلا معنی تے دوسرا جڑا مفہوم ہے انہاں وچ سارے نہیں ہوندے جی. سنیں لہذا تینوں تے عمل کرنا ٹھیک ہے، دو تے عمل کرنا ٹھیک نہیں. سمجھ آ گئی گل دی؟ کیا کیا بڑا جب پہچان چکا تو اس کو تو پس حمل کرنا ما لہا و ما علیہا کو ایسی وجہ پر کہ نہ ہو قسمین کے درمیان واسطہ، یہ یعنی نہ وہ مال ہاں میں داخل ہو اور نہ ما علیہا. تو ساری پیچھے وضاحت آ گئی ہے کہ کیڑی کیڑی وچ داخل نے تے کیڑی وچ واسطہ ہوندا ہے جی. اے دوسری وچ واسطہ ہوندا ہے تے پہلی قسم دی پہلی صورت وچ واسطہ ہوندا ہے. کیڑی پہلی صورت کی شا مراد لے؟ ثواب تے عقاب. آگے سمجھ. تے دوسرا مفہوم کی ہے؟ ما یجوز لہا تے ایتھے واسطہ نکلدا ہے نہ ما یجوز وچ جاندا ہے تے نہ ما یجب وچ جاندا ہے جی. ایشا بس جب پہچان لیا تو نے یہ پس حمل کرنا کس کو؟ حمل و قول ہی علی وجہ من الوجوہ المذکورات، ایسی وجہ پر کہ نہ ہو قسمین کے درمیان واسطہ. یہ حمل اولا ہے. ہاں جی شابہ جی. پہچان چکا یونٹ 2 یہ تو پس حمل کرنا ایسی وجہ پر کہ نہ ہو قسمین کے درمیان واسطہ، یہ اولا ہے. یہ اولا ہے.